اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ 10واں باب، دوسرا حصہ، انفال و غنائم۔ بدر میں جو مال غنیمت لشکر قریش سے لوٹا گیا، اس کی تقسیم پر مسلمانوں کے درمیان نزاع برپا ہو گئی۔ چونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں کو پہلی مرتبہ پرچم اسلام کے نیچے لڑنے کا اتفاق ہوا تھا، اس لیے ان کو معلوم نہ تھا کہ اس مسلک میں جنگ اور اس سے پیدا شدہ مسائل کے متعلق کیا ضابطہ ہے۔ کچھ ابتدائی ہدایات سورہ البقرہ اور سورہ محمد میں دی جا چکی تھیں، لیکن تہذیب جنگ کی بنیاد ابھی رکھنی باقی تھی۔ بہت سے تمدنی معاملات کی طرح مسلمان ابھی تک جنگ کے معاملے میں بھی اکثر پرانی جاہلیت ہی کے تصورات لیے ہوئے تھے۔ جاہلی عرب میں غنیمت کا شوق اس قدر بڑھا ہوا تھا اور مال غنیمت کا حصول وہ سب سے بڑا لالچ تھا جس کے لیے ایک عرب جنگ کے خطرات برداشت کرنے اور مرنے مارنے پر آمادہ ہوا کرتا تھا۔ عرب کی جنگ کے عین مفہوم میں لوٹ مار داخل تھی، حتیٰ کہ لفظ حرب کے مدلول کا تصور ہی اس وقت تک دماغوں میں مکمل نہ ہو سکتا تھا جب تک اس میں لوٹ مار کا مفہوم شامل نہ ہو۔ جب اسلام آیا تو عرب اسی موروثی رغبت و شوق کو لیے اس میں داخل ہوئے۔ ناممکن تھا کہ اس صدیوں کی متوارث ذہنیت کو دفعتاً بدل دیا جاتا۔ جن نو مسلم عربوں کی اصلاح کرنی تھی، ان کا حال یہ تھا کہ بلا ارادہ جبلی طور پر غنیمت کی طرف کھنچتے تھے اور میدان جنگ میں اموال غنیمت کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے بدر کی لڑائی میں کفار کی شکست کے بعد جن لوگوں نے جو کچھ مال غنیمت لوٹا تھا، وہ عرب کے پرانے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ بیٹھے تھے۔ لیکن ایک دوسرا فریق جس نے غنیمت کی طرف رخ کرنے کے بجائے کفار کا تعاقب کیا تھا، اس بات کا مدعی ہوا کہ اس مال میں ہمارا برابر کا حصہ ہے، کیونکہ اگر ہم دشمن کا پیچھا کر کے اسے دور تک بھگا نہ دیتے اور تمہاری طرح غنیمت پر ٹوٹ پڑتے تو ممکن تھا کہ دشمن پھر پلٹ کر حملہ کر دیتا اور فتح شکست سے بدل جاتی۔ ایک تیسرے فریق نے بھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا، اپنے دعاوی پیش کیے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ سب سے بڑھ کر قیمتی خدمت تو اس جنگ میں ہم نے انجام دی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اپنی جانوں کا حصار بنائے ہوئے نہ رہتے اور آپ کو کوئی گزند پہنچ جاتا تو فتح ہی کب نصیب ہو سکتی تھی کہ کوئی مال غنیمت ہاتھ آتا اور اس کی تقسیم کا سوال اٹھتا۔ مگر مال عملاً جس فریق کے قبضے میں تھا، اس کی ملکیت گویا کسی ثبوت کی محتاج نہ تھی، اور وہ دلیل کا یہ حق ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ ایک امر واقعی اس کے زور سے بدل جائے۔ آخر کار اس نزاع نے تلخی کی صورت اختیار کرنی شروع کر دی اور زبانوں سے دلوں تک بدمزگی پھیلنے لگی۔ یہ تھا وہ نفسیاتی موقع جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ جنگ پر اپنے تبصرے کی ابتدا اسی مسئلے سے کی۔ سورہ انفال کی پہلی آیت میں فرمایا، تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں پہلا ہی فقرہ جو ارشاد ہوا، اسی میں سوال کا جواب موجود تھا۔ فرمایا تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، یہ ان اموال کو غنائم کے بجائے
انفال کے لفظ سے تعبیر کرنا بجائے خود مسئلے کا فیصلہ اپنے اندر رکھتا تھا۔ انفال جمع ہے نفل کی۔ عربی زبان میں نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو واجب سے یا حق سے زائد ہو۔ جب یہ تابع کی طرف سے ہو تو اس سے مراد وہ رضاکارانہ خدمت ہوتی ہے جو ایک بندہ اپنے آقا کے لیے فرض سے بڑھ کر طوعاً بجا لاتا ہے، اور جب یہ مطبوع کی طرف سے ہو تو اس سے مراد وہ عطیہ و انعام ہے جو آقا اپنے بندے کو اس کے حق سے زائد دیتا ہے۔ پس ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری رد و قد، یہ نزاع، یہ پوچھ گچھ کیا خدا کے بخشے ہوئے انعامات کے بارے میں ہو رہی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تم لوگ ان کے مالک و مختار کہاں بنے جا رہے ہو کہ خود ان کی تقسیم کا فیصلہ کرو؟ مال جس کا بخشا ہوا ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ کسے دیا جائے اور کسے نہیں، اور جس کو بھی دیا جائے اسے کتنا دیا جائے۔ اس مقام پر ایک لطیف نکتہ اور بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہاں انفال کے قصے کو صرف اتنی بات کہہ کر ختم کر دیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ تقسیم کے مسئلے کو یہاں نہیں چھیڑا گیا تاکہ پہلے تسلیم و اطاعت مکمل ہو جائے، پھر چند رکوع کے بعد بتایا گیا کہ ان اموال کو تقسیم کس طرح کیا جائے، اس لیے یہاں انہیں انفال کہا گیا۔ اور رکوع 5 میں جب تقسیم کا حکم بیان کرنے کی نوبت آئی تو انہی اموال کو غنائم کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ 129۔ یہ جنگ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی اخلاقی اصلاح تھی۔ مسلمان کی جنگ دنیا کے مادی فائدے بٹورنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اخلاقی و تمدنی بگاڑ کو اصول حق کے مطابق درست کرنے کے لیے ہے، جسے مجبوراً اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کہ مزاحم قوتیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اصلاح کو ناممکن بنا دیں۔ مزید برآں یہ جنگ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی انتظامی اصلاح بھی تھی۔ قدیم زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جو مال جس کے ہاتھ لگتا وہی اس کا مالک قرار پاتا، یا پھر بادشاہ یا سپہ سالار تمام غنائم پر قابض ہو جاتا۔ پہلی صورت میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ فتح یاب فوجوں کے درمیان اموال غنیمت پر سخت تناقض برپا ہو جاتا، اور بسا اوقات ان کی خانہ جنگی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیتی۔ دوسری صورت میں سپاہیوں کو چوری کا عارضہ لگ جاتا تھا اور وہ غنائم کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن اس سلسلے میں واضح کرتا ہے کہ مال غنیمت اللہ کا انعام ہے، جس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہی حاصل ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 41۔ یہاں قرآن نے انفال کو اللہ اور رسول کا مال قرار دے کر پہلے تو یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ تمام مال غنیمت لا کر بے کم و کاست امام کے سامنے رکھ دیا جائے اور ایک سوئی تک چھپا کر نہ رکھی جائے۔ پھر آگے چل کر اس مال کی تقسیم کا قانون بنا دیا کہ 5واں حصہ خدا کے کام اور اس کے غریب بندوں کی مدد کے لیے بیت المال میں رکھ لیا جائے، باقی 4 حصے اس پوری فوج میں تقسیم کر دیے جائیں جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو۔ اس طرح دونوں خرابیاں دور ہو گئیں جو جاہلیت کے طریقے میں تھیں۔ مذکورہ بالا آیت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لڑائی کے بعد اعلان فرمایا کرتے تھے کہ یہ غنائم تمہارے لیے ہی ہیں، میری اپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہے بجز خمس کے، اور وہ خمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مصالح پر صرف کر دیا جاتا ہے، لہذا ایک سوئی اور ایک ایک تاگا لا کر رکھ دو
کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو کہ ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ اس تقسیم میں اللہ اور رسول کا حصہ ایک ہی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ خبز کا ایک جزو اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین حق کے کام میں صرف کیا جائے۔ رشتہ داروں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تھے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سارا وقت دین کے کام میں صرف فرماتے تھے اور معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ رہا تھا، تو لا محالہ اس کا انتظام ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی اور آپ کے اہل و عیال اور ان دوسرے اقربا کی جن کی کفالت آپ کے ذمے تھی ضروریات پوری ہوں۔ اس لیے خمس میں آپ کے اقربا کا حصہ رکھا گیا، لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ذوی القربا کا یہ حصہ کس کو پہنچتا۔ ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ حصہ منسوخ ہو گیا۔ دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ حصہ اس شخص کے اقربا کو پہنچے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ خلافت کی کوئی خدمت انجام دے۔ تیسرے گروہ کے نزدیک یہ حصہ خاندان نبوت کے فقراء میں تقسیم کیا جاتا رہے گا۔ جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اسی تیسری رائے پر عمل ہوتا تھا۔ یہاں یہ وضاحت مناسب ہوگی کہ غنیمت حاصل کرنے کا شوق ایک فطری جذبہ تھا جو صدیوں کی روایات سے طبیعتوں میں اس قدر راسخ ہو گیا تھا کہ کسی انسانی جماعت حتیٰ کہ صحابہ کرام جیسی مقدس اور متاع دنیا کو حقیر جاننے والی جماعت کے لیے بھی اس کے اثرات کو دفعتاً دل و دماغ سے محو کر دینا غیر ممکن تھا۔ جب حال یہ تھا کہ ایک حکیمانہ مذہب جو فطرت سے جنگ نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا چاہتا تھا، اس سے بہتر طریقہ اور کیا اختیار کر سکتا تھا کہ نفس غنیمت کو حلال کر دیتا اور بالواسطہ طریقوں سے اس کے شوق کو گھٹانے اور اس کے حدود کو کم کرنے کی کوشش کرتا۔ یہی راستہ تھا جو اسلام نے اختیار کیا۔ اس نے غنیمت کو حلال کیا اور غنیمت کی معنوی قیمت اس قدر گرا دی کہ دینداروں میں حصول غنائم کا شوق ہی باقی نہ رہا۔ پہلے کہا کہ جو شخص غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے جنگ کرے گا اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو دل کو دنیاوی اغراض سے پاک رکھ کر خاص خدا کے لیے جنگ کریں۔ پھر جب دلوں میں غنیمت سے زیادہ حصول ثواب کی قدر پیدا ہو گئی تو بتایا کہ جو شخص دنیا میں اپنی جنگ کا فائدہ حاصل کر لے گا اس کے لیے آخرت کا ثواب کم ہو جائے گا، اور جو دنیا میں فائدہ نہ اٹھائے گا اس کو آخرت میں پورا ثواب ملے گا۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا جس فوج نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور مال غنیمت پا لیا اس نے اپنے آخرت کے ثواب میں 2/3 حصہ یہیں پا لیا اور اس کے لیے صرف 1/3 باقی رہ گیا، اور جس نے غنیمت نہ پائی اس کو پورا اجر ملے گا۔ اس تعلیم نے مسلمانوں میں مال غنیمت کی آرزو سے بڑھ کر ثواب آخرت کی تمنا پیدا کر دی، اور وہی عرب جو کبھی غنائم کے انبار دیکھ کر بے قابو ہو جاتے تھے، چند ہی برسوں کے اندر متاع دنیا سے اس قدر بے نیاز ہو گئے کہ مال غنیمت ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اور وہ انکار کر دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری زمانے میں جب غزوہ تبوک کے لیے نفیر عام دی گئی تو واصلہ بن اسقع نے لوگوں سے کہا، جو شخص مجھ کو اپنے ساتھ جنگ میں لے چلے اسے غنیمت میں سے آدھا حصہ دوں گا۔ انصار میں سے ایک صحابی نے یہ شرط قبول کر لی اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ غزوے میں لشکر اسلام کو جو کچھ مال ملا اس میں واصلہ کے حصے میں چند نہایت عمدہ جوان اونٹ قلائص آئے، جنہیں لے کر وہ انصاری شیخ کے پاس پہنچے اور کہا، یہ وہی مال غنیمت ہے جس کا حصہ دینے کی میں نے آپ سے شرط کی تھی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میرا مقصد غنیمت حاصل کرنا نہ تھا، محض ثواب مطلوب تھا۔ ابو داؤد۔ ایک دفعہ
ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا۔ دوران جنگ میں کچھ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے دوسرے مجاہدین کی طرح اس بدوی کا حصہ بھی لگایا۔ اس کی اطلاع جب اس کو ہوئی تو اس نے حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے اس مال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار نہیں کی ہے، میں تو چاہتا ہوں حلق کی طرف اشارہ کر کے اس جگہ تیر کھاؤں اور شہید ہو جاؤں۔ نسائی۔ جہاد کے لیے تیاری۔ انصار و مہاجرین کے لیے غزوہ بدر آزمائش کا پہلا موقع تھا۔ جیسا کہ اوپر ذکر آ چکا ہے، جو لوگ اس تنگ وقت میں لڑائی کے لیے اٹھے تھے ان کی تعداد 300 سے کچھ زائد نہ تھی۔ 86 مہاجر، 61 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج کے، جن میں صرف 2-3 کے پاس گھوڑے تھے۔ سامان جنگ بھی بالکل ناکافی تھا۔ 325 میں سے صرف 60 آدمیوں کے پاس زرہیں تھیں، یعنی 3 کافروں کے مقابلے میں 1 مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں ہے۔ اس لیے چند سرفروش فدائیوں کے سوا اکثر آدمی جو اس خطرناک مہم میں شریک تھے دلوں میں سہم رہے تھے اور انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جانتے بوجھتے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ وہیں ہما اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کفار کی کثیر التعداد اور بہتر اسلحہ رکھنے والی فوج کے مقابلے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ ان کو اللہ کی تائید حاصل تھی۔ بدر میں کفار نے ہزیمت اٹھائی تو ان کا جذبہ انتقام اور بھڑک اٹھا۔ وہ اسی مرحلے پر مسلمانوں کی بےخکنی کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگے۔ ناگزیر تھا کہ مسلمان بھی باطل سے مارکہ آرائی کے لیے تیار و مستعد اور اسلحے سے لیس ہوں۔ سورہ انفال کی 60ویں آیت میں فرمایا گیا، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور ایک مستقل فوج، اسٹینڈنگ آرمی ہر وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت فوری جنگی کارروائی کر سکو۔ یہ نہ ہو کہ خطرہ سر پر آنے کے بعد گھبراہٹ میں جلدی جلدی رضاکار اور اسلحہ اور سامان رسد جمع کرنے کی کوشش کی جائے، اسی اثنا میں کہ یہ تیاری مکمل ہو اور دشمن اپنا کام کر جائے۔ ایک مستقل فوج کی فراہمی اور تنظیم و ترتیب اور جنگی تیاری کی ضرورت کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ مسلمان کا بھروسہ تیغ و تفنگ پر نہیں، اللہ پر ہے، اور سورہ انفال میں اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ آج کل کی اصطلاح میں جس چیز کو قوت معنوی یا قوت اخلاقی مورلز کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہاں فقہ و فہم کی سمجھ اور بوجھ، انڈرسٹینڈنگ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ لفظ اس مفہوم کے لیے جدید اصطلاح سے زیادہ سائنٹیفک ہے۔ جو شخص اپنے مقصد کا صحیح شعور رکھتا ہو اور ٹھنڈے دل سے خوب سوچ سمجھ کر اس کے لیے لڑ رہا ہو کہ جس چیز کے لیے وہ جان کی بازی لگانے آیا ہے وہ اس کی انفرادی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کے ضائع ہو جانے کے بعد جینا بے قیمت ہے، وہ بے شعوری کے ساتھ لڑنے والے آدمی سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اگرچہ جسمانی طاقت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو، پھر جس شخص کو حقیقت کا شعور حاصل ہو،
جو اپنی ہستی اور خدا کی ہستی کے ساتھ اپنے تعلق اور حیات دنیا کی حقیقت اور موت کی حقیقت اور حیات بعد موت کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہو، اور جسے حق اور باطل کے فرق اور غلبہ باطل کے نتائج کا بھی صحیح ادراک ہو۔ اس کی طاقت کو تو وہ لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے جو قومیت یا وطنیت یا طبقاتی نزاع کا شعور لیے ہوئے میدان میں آئیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والے مومن اور ایک کافر کے درمیان حقیقت کے شعور اور عدم شعور کی وجہ سے فطرتاً 1 اور 10 کی نسبت ہے، لیکن یہ نسبت صرف سمجھ بوجھ سے قائم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ صبر کی صفت بھی ایک لازمی شرط ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے 1 اور 10 کی نسبت تھی اور اب چونکہ تم میں کمزوری آ گئی ہے اس لیے 1 اور 2 کی نسبت قائم کر دی گئی ہے، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اصول اور معیاری حیثیت سے تو اہل ایمان اور کفار کے درمیان 1 اور 10 ہی کی نسبت ہے، لیکن چونکہ ابھی تم لوگوں کی اخلاقی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک تمہارا شعور اور تمہاری سمجھ بوجھ کا پیمانہ بلوغ کی حد کو نہیں پہنچا ہے، اس لیے سر دست برسبیل تنزل تم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنے سے دگنی طاقت سے ٹکرانے میں تو تمہیں کوئی تامل نہ ہونا چاہیے۔ خیال رہے کہ یہ ارشاد سن 2 ہجری کا ہے، جبکہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ ابھی تازہ ہی داخل اسلام ہوئے تھے اور ان کی تربیت ابتدائی حالت میں تھی۔ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں یہ لوگ پختگی کو پہنچ گئے تو فی الواقع ان کے اور کفار کے درمیان 1 اور 10 ہی کی نسبت قائم ہو گئی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخر عہد اور خلفائے راشدین کے زمانوں کی لڑائیوں میں بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے۔ اوپر جس قوت معنوی یا قوت اخلاقی مورلز کا ذکر کیا گیا تھا اس کی ایک بنیاد وہ بھائی چارہ اور الفت و محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اہل عرب کے درمیان پیدا کر کے ان کو ایک مضبوط جتھا بنا دیا تھا۔ حالانکہ اس جتھے کے افراد ان مختلف قبیلوں سے نکلے ہوئے تھے جن کے درمیان صدیوں سے دشمنیاں چلی آ رہی تھیں۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ کا یہ فضل اوس اور خزرج کے معاملے میں تو سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ یہ دونوں قبیلے 2 ہی سال پہلے تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور مشہور جنگ بواس کو کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے جس میں اوس نے خزرج کو اور خزرج نے اوس کو گویا صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ایسی شدید عداوتوں کو 3 سال کے اندر گہری دوستی و برادری میں تبدیل کر دینا اور ان متنافر اجزاء کو جوڑ کر ایسی بنیان مرصوص بنا دینا جیسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلامی جماعت تھی، یقیناً انسان کی طاقت سے بالا تر تھا، اور دنیاوی اسباب کی مدد سے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام نہیں پا سکتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہماری تائید و نصرت نے جنگ بدر میں یہ کچھ کر دکھایا ہے تو آئندہ بھی تمہاری نظر دنیاوی اسباب پر نہیں بلکہ خدا کی تائید پر ہونی چاہیے کہ جو کام بنے گا اسی سے بنے گا۔ یہ بات تو اظہر من الشمس تھی کہ کفار قریش سے کسی خیر یا مصالحت کی توقع ابس تھی، لیکن اہل اسلام کو ایک وسیع تناظر میں مستقبل کی مارکہ آرائیوں کے لیے تربیت دینا مقصود تھا تاکہ ذہناً وہ ہر طرح کی صورت حال کے لیے تیار رہے۔ اس ضمن میں سورہ انفال کی 61ویں آیت میں فرمایا گیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً
وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی بین الاقوامی معاملات میں تمہاری پالیسی بزدلانہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خدا کے بھروسے پر بہادرانہ اور دلیرانہ ہونی چاہیے۔ دشمن جب گفتگو مصالحت کی خواہش ظاہر کرے، بے تکلف اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اور صلح کے لیے ہاتھ بڑھانے سے اس بنا پر انکار نہ کرو کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتا، بلکہ غداری کا ارادہ رکھتا ہے۔ کسی کی نیت بہرحال یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ واقعی صلح کی نیت رکھتا ہو تو تم خواہ اس کی نیت پر شبہ کر کے خون ریزی کو طول کیوں دو؟ اور اگر وہ غدر کی نیت رکھتا ہو تو تمہیں خدا کے بھروسے پر بہادر ہونا چاہیے۔ صلح کے لیے بڑھنے والے ہاتھ کے جواب میں ہاتھ بڑھاؤ تاکہ تمہاری اخلاقی برتری ثابت ہو، اور لڑائی کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کو اپنی قوت بازو سے توڑ کر پھینک دو، تاکہ کبھی کوئی غدار قوم تمہیں نرم چارہ سمجھنے کی جرت نہ کرے۔